الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 112 تک 19 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے، بستیوں کے رہنے والے، شہروں کے رہنے والے، یہ اس وقت تک دوبارہ نہیں اٹھ پائیں گے جب تک کہ یأجوج ماجوج نہ نکل پائیں، یعنی کہ قیامت جب تک برپا نہیں ہوگی یہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ میں آپ تفصیل میں بیان کروں گا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے عابدین اور معبودان باطلہ اور ان کے عبادت گزار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تو کئی مقدس شخصیات کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوگا، عبادت کرنے والے تو جہنم میں گئے اس لیے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کی، لیکن معبودان باطلہ کا کیا قصور ہے؟ انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ دو سوال اور اس کا جواب بھی عرض کروں گا۔ چوتھی بات، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارضی کی وراثت کے بارے میں ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ اس زمین کے اصل وارث کون ہیں۔ اب یہ زمین کون سی ہے، یہ والی زمین یا کوئی اور زمین، اس کی بھی وضاحت میں بات کریں۔ پانچویں بات، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے، اور اس کے حوالے سے دو اہم ترین تفسیریں وہ انشاءاللہ عرض کریں۔ اور آخری بات، اللہ کی الوہیت اور معبودیت کا ذکر ہے، اس کے قرب اور اس کے بعد کے فاصلے کو ختم کرنے کے لیے یہ تصور اور یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آہستہ بلایا جائے تب بھی، وہ زور سے پکارا جائے تب بھی، بہر صورت سننے والا وہی ہے، مرد کرنے والا وہی ہے، دیکھنے والا وہی ہے، جاننے والا وہی ہے۔ یہ ہے
ان آیات کریمہ کا خلاصہ. پہلی بات، اب آیات کریمہ کا پہلے ترجمہ پڑھ لیں پھر بات سمجھیں. آیت نمبر 95 کے ساتھ اگر آیت نمبر 94 کا بھی ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو دونوں باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں، یعنی ثواب اور اجر. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور جس بستی کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان کے لیے ممنوع ہے، حرام ہے، محال ہے یہ بات کہ وہ دنیا کی طرف رجوع کریں، یعنی دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئیں. ٹھیک ہے، یہ حرام ہے. توجہ جی. وحرام علی قریۃ کا مصداق کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بستیاں ہلاک ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گی. اس کے پس منظر کو جانیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پس منظر اس کا یوں ہے کہ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت، تباہی، بربادی کے بعد قیامت اور قیامت کی سچائی کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ہم جمع کریں گے، ہم کھڑا کریں گے، ہم اٹھائیں گے، ہم بلائیں گے، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف دوڑ کر آنا. یہ ساری باتیں جب وہ سنتے انہیں ایک بات ان کی زبان میں آتی تھی، اچھا یہ اگر بات درست ہے تو جتنی کائنات ہزارہ سال سے بنی ہوئی ہے ان میں سے کچھ بستیاں، کچھ اقوام، کچھ ملتیں تو دوبارہ لوٹ کر آ جاتی نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی انسانوں کو دوبارہ لوٹ کر آنا ہے. اگر پہلے کی بستیاں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا دعویٰ درست ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی نظریے کی تردید کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہارا وہم و گمان ہے کہ پچھلے لوگ لوٹ کر نہیں آئے تو ہم بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. یہ تمہارا وہم و گمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصولی بات اللہ نے طے کر رکھی ہے، اور وہ اصولی بات کیا ہے کہ جب تک حتیٰ اذا فتحت یاجوج، جب اگلی آیت کو ملائے، جب تک یاجوج ماجوج کے دروازے نہیں کھول دیے جاتے، جب تک یاجوج ماجوج کے کیواڑ یا یاجوج ماجوج کو کھول نہیں دیا جاتا، اس وقت تک کوئی بستی دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی کوئی بستی بھی اٹھ کر کھڑی نہیں ہوگی. یہ ہم نے منع کر دیا ہے، یعنی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے یہ محال کر دیا ہے، ناممکن کر دیا ہے کہ کوئی بستی قیامت سے پہلے اٹھ جائے. قیامت کو اٹھیں گے، قیامت سے پہلے کوئی بھی، چاہے وہ ہزارہ سال گزر جائیں، لاکھوں سال گزر جائیں، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی کوئی بستی اٹھے گی نہیں. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہاں پر ایک بات اس انداز میں سمجھائی ہے کہ جو لوگ تو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ہم ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے لیے اچھائیاں لکھتے رہیں گے، ثواب اور اجر لکھتے رہیں گے. لیکن جو لوگ اچھائیوں کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہیں ایمان کے ساتھ، پہلے ایمان والے، یعنی یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اچھائی نہیں کرتے، ایسے لوگ اب چونکہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، ان سے ہم نے توفیق ایمان چھین لی ہے. ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے ہم نے ان سے کیا کر لیا ہے؟ توفیق چھین لی ہے. جب توفیق چھین لی، اب اس آیت کو سمجھے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جس بستی کو گمراہ کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا، یعنی جس بستی کے گمراہی کے ساتھ ہلاکت کا، گمراہی کے ساتھ ہلاکت کا فیصلہ کر لیا، جس بستی کو گمراہ کر کے ہلاک کرنے کا، ہلاک سے مراد یہاں پر جسمانی طور پر نہیں، یعنی روحانی طور پر جس بستی کو گمراہ کر کے ہلاک کرنے کا، گمراہی کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا، اب وہ بستی واپس دین حق کی طرف، نبی کی دعوت کی طرف، پیغام الہی کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گی جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوتی. معنی یہ جب تک عذاب کو دیکھ نہیں لیتے، اور جیسے ہی عذاب کو دیکھیں گے اس وقت تک لوٹنا چاہیں گے تو لوٹ سکیں گے نہیں. اور یہ بات قرآن پاک نے کئی مرتبہ کہی ہے.
تو دونوں معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے. پہلا معنی مشرکین نے کہا کہ اگر لوٹ کر آنا ہی ہے تو وہ ہزاروں سال پہلے ہلاک ہونے والی بستیاں یا مر جانے والے لوگ دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہوئے؟ جواب دیا کہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی قوم کوئی آبادی اٹھ کھڑی نہیں ہوگی. ہاں کبھی اللہ بطور دلیل کسی ایک انسان کو کھڑا کر دیں، جیسے بقرہ کے واقعے میں ہمارے سامنے ہے، جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 70 لوگوں کے مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھ جانے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، یا حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کے مردہ لوگوں کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے، یا مردہ جانوروں کے زندہ ہونے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 مرد. تو اس طرح کے واقعات خال عبرت کے لیے نصیحت کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ضابطے اور قانون کے تحت کہ پوری کی پوری بستی اٹھ جائے ایسا ممکن ہے، کیونکہ اللہ نے محال کر دیا. اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے، ممنوع کر دیا ہے. ایک بات ہوئی. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ راہ حق کو نہیں اپناتے، گمراہی پہ چلتے ہیں اور گمراہی کی دلدل میں اتنے دس جاتے ہیں کہ اب ان سے توفیق ایمان ہی سلب ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اب یہ قیامت دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے. قیامت کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ فرعون نے کرنے کی کوشش کی، لیکن قابل قبول دونوں بات سمجھ آگے چلیں. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں. میں نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے اصحاب کہف کے واقعے میں یعنی سورہ کہف کے آخر میں تفصیل سے عرض کیا تھا. خلاصہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یادداشت اور یاد دہانی دوبارہ سے قائم ہو جائے. یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں. یاجوج الگ قوم ہے، ماجوج الگ قوم ہے. یہ دو مستقل قوموں کے افراد ہیں. دونوں قوموں کے جو افراد ہیں قد کے اعتبار سے انتہائی پست قد کے مالک ہیں، اور تعداد کے اعتبار سے یہ اس وقت موجود انسانوں سے بھی کم از کم 1000 گنا بڑھ کر کے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک ان کا 1000، تمہارا ایک ان کا 1000. تعداد میں اس قدر زیادہ ہے. کس علاقے میں ہیں؟ مشہور اور معروف بات جو کہی جاتی ہے کوہکاف جو کہ رشیا کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر زیادہ بات یہی کہی جاتی ہے کہ اس ایریے کی طرف ان کو جناب ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کر کے تانبے کی ان کو پیچھے بند کر دیا، لیکن آج تک اس دیوار کا سراغ نہیں لگایا جا سکا اور نہ ہی یاجوج ماجوج تک کسی کی رسائی ہوئی ہے. یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس نشانی پر اس وقت تک کوئی مطلع نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس کو خود ظاہر نہ فرمائے. دنیا کی ٹیکنالوجی جتنی بڑھ جائے لیکن اس نشانی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے بھی اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، جو میں نہ دکھانا چاہوں تو تم دیکھ نہیں سکتے، جو بتانا نہ چاہوں تم سیکھ نہیں سکتے، جو سکھانا نہ چاہوں تم حاصل نہیں کر سکتے. قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تیسری عالمی جنگ ہے. تیسری عالمی جنگ ہے. پہلی عالمی جنگ 1914 میں ہوئی. 4 سے 5 سال کے دوران، یعنی یہ 4 سے 5 سال کا اس کا دورانیہ تھا، اور اس دوران ہزاروں نہیں لاکھوں انسان متاثر ہوئے. پھر 1938 سے اگلے 4-5 سال کے لیے دوسری عالمی جنگ لگی، اور اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں انسان متاثر ہوئے. اب جو تیسری عالمی جنگ ہونی ہے یہ 2 ملکوں یا 2 براعظموں کے درمیان میں نہیں ہونی، بلکہ 2 عالمی قوتوں کے مقابلے میں ہونی ہے. ایک شیطانی قوت اور ایک رحمانی قوت. بس ان 2 قوتوں کے درمیان حزب اللہ اور حزب الشیطان، شیطانی جماعت اور رحمانی جماعت کے درمیان میں یہ جنگ ہونی ہے، اور اس جنگ کو عالمی جنگ کہا جاتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہو کر رہے گی، اور یہی وہ جنگ ہے جس جنگ کے اندر شاید قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دست و بازو بنیں گے حضرت جناب مہدی علیہ الرضوان. اور اس جنگ میں، عالمی جنگ کا اختتام اور تتمہ دجال کی
دجال کے قتل کے ساتھ ہوگا۔ دجال کا قتل مقام لد جو کہ ارض شام و فلسطین کے درمیان تل ابیب کے قریب مقام لد ہے، یہاں پر اس کا قتل ہوگا۔ اور تل ابیب کا جو ایئرپورٹ ہے، یہ ایئرپورٹ بالکل مقام لد کے قریب ہے۔ یہ سارے حقائق اور اس وقت جو کہ احادیث مبارکہ میں پیشن گوئیاں آتی ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں کچھ اسی طرح کی ہیں کہ جنگ جو ہے یورپین ممالک میں اور اپنا رشین ممالک کے اندر جو ایک کلیش چل رہا ہے، یہ کلیش بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہود اور مسلمانوں کے درمیان میں جو چپ کلش ہے اس کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے، پھر غزوہ ہند کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ یہ سارے اشارات اور ساری یہ جنگیں ہیں، یہ جو سارے حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حالات اسی طرف ہنکا کر کے لے جا رہے ہیں اور اسی طرف دوڑا کر کے لے جا رہے ہیں جس طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہونی ہے۔ اور اس عالمی جنگ کے اختتام پر اب اللہ تبارک و تعالی جو قیامت کی بڑی بڑی دوسری نشانیاں ہیں وہ پے در پے ظاہر کریں گے، اور ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ یہ جو سد سکندری ہے ٹوٹ جائے گی، اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ باہر آ جائیں گے، اور یہ ایسے باہر آئیں گے جیسے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، جیسے آپ بہت ساری مرغیاں کسی ایک پنجرے میں بند کرتے ہیں اور اس میں بند رکھتے ہیں 5 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے پوری رات، اور پھر اچانک ان کا دروازہ جیسے ہی کھولتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ارد گرد آگے پیچھے جہاں کہیں کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہو تو ان کا جناب ایک زبردست قسم کا حملہ ہوتا ہے، اور جب وہ اچھی طرح پیٹ ان کا بھر جاتا ہے نا پھر وہ اچھل کود شروع کرتی ہیں، پھر وہ اسی رزق کے اوپر پاؤں ایسے کر کے پنجے کر کے مارتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ کے پاس میں، یاجوج ماجوج جب باہر نکلیں گے تو دائیں بائیں ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے، روند ڈالیں گے ہر چیز کو۔ حکم الہی ہوگا اے عیسیٰ آپ میرے بندوں کو لے کر کے پہاڑوں پر چڑھ جائیے، کیونکہ یہ پہاڑوں پر نہیں آئیں گے، یہ پہاڑوں پر ان کے وجود ان کے بدن پست ہیں، ان کی نگاہیں زمین پر ہی ہوں گی، اپنے سامنے ہی ہوں گی، اور یہ زمین پر اور چٹکل علاقے میں اور میدانی علاقوں میں دوڑتے رہیں گے، اور دوڑتے جب یہ سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی، کوئی جاندار نظر نہیں آئے گا، تب ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ زمین والوں کو تو مار دیا ہے، اب آسمان والوں کی طرف حملہ آور ہوں، چنانچہ یہ اپنے نیزوں کا رخ اور اپنے تیروں کا رخ اوپر کی طرف کریں گے اور اوپر ماریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے نیزے اور تیر جب اوپر جائیں گے اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ان کی نیزوں اور تیروں کے آگے پھالوں کے آگے کیا لگاؤ؟ سرخ رنگ لگا دو۔ جب وہ نیچے آئیں گے اور آ کر کے دیکھیں گے کہ وہ تیر ہمارے نیزے ہمارے سرخ رنگین ہیں، ہاں جی، تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ کیسے کہیں گے؟ کچھ عرصے تک، کچھ دیر تک، کچھ لمحات تک وہ تیر نشان زدہ ہو کر آئیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد جب یعنی کچھ لمحات کے بعد جب ان کے تیر اوپر آخر میں جائیں گے تو وہ بالکل خالی سادہ سفید اسی حالت میں آئیں گے، تو کہیں گے جناب اوپر والے بھی سارے، زمین والے بھی مر گئے، آسمان والے بھی مر گئے۔ اب اس کے بعد یہ اپنے غرور میں اور تکبر میں، اور وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ متکبرین آخر میں ہاں ہاں کے نعرے لگاتے ہیں، اور اس طرح متکبرین، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک ایسی آفت آئے گی، ایک ایسی بیماری آئے گی کہ جس بیماری کی تاب یہ نہیں لا سکیں گے، وہیں پر ڈھیر ہو جائیں گے، وہیں پر مر جائیں گے کچھ ہی لمحات میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موسلادھار بارش ہوگی، اور جب یہ مر جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ میرے بندوں کو لے کر کے جائیے اور جا کر کے انہی تیروں سے، انہی تلواروں کی لکڑیوں سے ان کو ان کے اوپر ڈالیے اور آگ لگائیے تاکہ یہ سارے کے سارے لوگ جل جائیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ جب مر جائیں گے، جل جائیں گے، پھر حکم الہی ہوگا بارش برسے گی، اور اس قدر طوفانی بارش ہوگی کہ وہ زمین اور وہ میدانی علاقہ جس میں یہ پڑے ہوں گے ان کے اندر ایک سیلابی کیفیت ہوگی، اور پانی کا ریلا پورا کا پورا انہیں اٹھا کر کے دریا برد کر دے گا۔ یہ ہے یاجوج اور ماجوج۔ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قیامت کا وعدہ سچا ہے، قریب آ جائے گا۔ جب وہ قریب آ جائے گا تو ناگہاں
یعنی اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اس وقت وہ کہنے لگیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، ہائے شامت، ہائے بدبختی، ہم اس حال سے غفلت میں تھے، یعنی اس حالت سے ہم غافل رہے، ہمیں یقین نہیں تھا اس حالت کا، لیکن اب یقین آ گیا۔ اب بل کننا ظالمین، صرف غفلت میں ہی نہیں تھے بلکہ ہم اپنے حق میں خود ہی ظالم تھے، یعنی خود ہی ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ انکم، اب یہ بات پہلی والی بات ختم ہوگی، دوسری بات انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بلکہ تیسری بات فرمایا کہ کافر اس دن یعنی قیامت کے دن کافروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوگے، انتم لہا واردون، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ کون سب؟ عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی۔ اب میں نے کہا تھا یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے ہیں، آج کے بہت سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے وہ ہمارے بزرگوں کی، بہت سارے بزرگوں کے قبروں کی جا کے پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی، علی رضی اللہ عنہ کی یا دوسرے حضرات کی، ان کی پوجا کرنے والے لوگوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ حیثیت تو ان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جہنم میں جائیں، لیکن یہ مقدس شخصیات، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن پاک کا یہ جملہ تو بتلاتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نے ایک آیت تو پڑھی ہے، آپ نے اس کے دو آیت کے بعد اگر آپ آیت کو سامنے رکھیں گے تو آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب دو آیتیں چھوڑ دیجئے، تیسری آیت کو دیکھیے، میں اسی سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ اس ضمن میں، اس سوال کے جواب میں تیسری آیت کو سمجھیے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقرر ہو چکی ہے، جن کے لیے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اب سوال اور جواب سمجھیے۔ سوال یہ تھا کہ عابدین معبودین سارے کے سارے ہیں جہنم میں جائیں گے، انتم لہا واردون، تم سب کو وہاں پر داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پتھر، مورتیاں، درخت، یہ چیزیں جہنم میں جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان پر ظلم بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر نیک لوگ فرشتے چلے جائیں، انبیاء کو خدا نخواستہ یہ تصور کیا جائے تو پھر تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور تمہارے معبودان باطلہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو اور جن کے حوالے سے تمہارا گمان ہے کہ یہ معبود ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنی عبادت کا کرنا مطلب ان کے لیے عبادت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ان کو تم اگر عبادت پوجا کرو گے تو انہیں تمہارے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ انہیں تمہارے ساتھ جہنم میں بھیجا کیوں جائے گا؟ بھیجنے کی وجہ یہ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے، تو تمہیں وہ کیا کیسے بچائیں گے؟ یہ تو وجہ۔ لیکن جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ کہ جو نیک ہیں، ایک وہ لوگ جو بد ہیں یا انسان ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو یاد رکھیے جو نیک لوگ ہیں، انسان ہیں، نیک ہیں، جنہوں نے خود اپنی پوجا کی دعوت نہیں دی، پوجا پر خوش نہیں ہوئے، یہ لوگ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آیت نمبر 101 ہے یہ بتلاتی ہے کہ جن کے لیے اللہ نے پہلے سے جنت لکھ رکھی ہے، جن کے لیے حسنہ نیکی لکھ رکھی ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور وہ سارے کے سارے انبیاء، وہ سارے کے سارے نیک لوگ، مقدس ہستیاں اس میں شامل ہیں، لہذا وہ جہنم میں وہ پہلی والی آیت سے نکل گئے۔ اب پہلی آیت میں کون رہ گیا؟ پہلی آیت میں وہ پتھر رہ گئے، وہ درخت رہ گئے، وہ باطل چیزیں رہ گئیں، ہاں جی، کہ جو غلط ہیں، شیطان جیسے یا خواہشات نفسانیہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اور یہ ساری جہنم میں جائیں گی۔ لو کان فیہما آلہۃ ما وردوہا، فرمایا اگر یہ لوگ حقیقتاً معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، یہی بتانے کے لیے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب اس میں ہمیشہ بھی رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، فرمایا ان کو وہاں چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہیں سن سکیں گے۔ دیکھیے جی، زفیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے گدھے کی آواز کو سنا ہوگا، جب گدھا ایک آواز نکالتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی آواز دو طرح کا ساؤنڈ دیتی ہے، ہاں جی، دو طرح کا ساؤنڈ دیتی ہے۔
یہ جو دو طرح کی آواز اس کی نکلتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آواز اس کی ہوتی ہے سانس لیتے وقت چیخنے کی، اور ایک آواز ہوتی ہے سانس چھوڑتے وقت، سانس اندر لیتے ہوئے سانس کو باہر لیتے ہوئے، جیسے ہم عام طور پہ سانس لے بھی رہے ہیں چھوڑ بھی رہے ہیں، ایسے ہی وہ سانس لیتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے۔ تو سانس لیتے وقت کی آواز کچھ ہوتی ہے، سانس چھوڑتے وقت آواز، اگر ابھی تک نہیں سمجھ آئی تو اب آپ جب بھی کبھی گدھا بولے اس کی آواز پہ غور کیجیے گا، دو آوازیں ہوں گی۔ یہ جو آوازیں ہیں ان میں سے ایک آواز اس کو زفیر کہتے ہیں، دوسری آواز اس کو شہیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شہیق۔ ہیں دونوں گدھے کی آوازیں، لیکن ایک آواز وہ ہے جو اندر کو جا رہی ہے، اور یعنی سانس اندر کو جا رہی ہے تو آواز نکل رہی ہے، ایک وہ ہے کہ جو سانس باہر کو نکل رہی ہے تو آواز نکل رہی ہے۔ تو دونوں آوازیں گدھے کی ہیں آتے جاتے ہوئے، ایک کو زفیر کہتے ہیں دوسرے کو شہیق کہتے ہیں۔ کل اب اللہ پاک کیا فرمایا جہنم میں یہ جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے ان کی آواز ویسی ہوگی جیسے گدھے کے چلانے کی ہوتی ہے۔ وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں وہ سن کچھ نہیں سکیں گے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اسے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سن سکیں گے۔ کس کی؟ جہنم کی۔ جہنم کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کی اپنی ایک ہولناک آواز ہے۔ شاید بات سمجھ میں نہ آئے۔ آپ نے کبھی تیز شعلے والا چولہا، اگر آپ اس کے پاس کھڑے ہوں اس کی ایک آواز ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں لوگ وہ تیل کا چولہا استعمال کرتے تھے جس کے اوپر بار بار ہوا پریشر ڈالتے تھے، تو اس کا جتنا پریشر اس کا بڑھتا جاتا تھا ویسے ویسے اس کی ساؤنڈ میں اور اس کی آواز میں خوفناکی پیدا ہوتی جاتی تھی۔ یہ جو ویلڈنگ والے ہیں ان کے بھی جو وہ آگ ہوتی ہے اس آگ کو اگر ہلکا کریں تو وہ ایک ہلکا سا شعلہ سا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پریشر کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں وہ تو پوری طرح کی آواز دیتا ہے۔ جہنم کے اندر جو آگ جل رہی ہوگی، آگ ظاہر ہے معمولی آگ نہیں ہے، اس کا جو شعلہ ہے وہ اتنا بلند ہوگا، یہ اتنا سخت ہوگا اور اتنا تیز ہوگا کہ اس کی آواز کی اپنی ایک ہولناکی ہوگی۔ کبھی آپ کسی درے میں سے گزرے ہوں اور اس درے میں کوئی آبشار گر رہی ہو، یا کوئی جو ایک نہر سی ہے اس کے اندر سے بہہ رہی ہو، یعنی پانی کی ایک لہر آ رہی ہو، تو آپ نے کبھی اگر غور کیا ہو وہاں پر جا کر کے اس پانی کے گرنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت دور سے آتی ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کے قریب جاتے ہیں وہ اوپر سے گرنے والی جو آبشار ہوتی ہے اس کی آواز مزید بڑھتی جاتی ہے، بلکہ بعض آبشاریں تو اتنی زیادہ اونچی آواز والی ہوتی ہیں کہ ان کے قریب کھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی آواز کو نہیں سن سکتے، اتنی زوردار آواز ہے۔ لیکن چونکہ اگر بندہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ نہ ہوں، اگر وہاں پر کچھ لمحات کے لیے غور کرے تو انسان پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اتنی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے، میں مختلف چیزوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، کبھی آپ نے زلزلے کو محسوس کیا ہو، اگر آپ 2005 کے زلزلے میں تھوڑا سا اپنا ذہن اس طرف لے جائیں تو آپ ان آوازوں کو محسوس کر پائیں گے کہ جو آپ گھر سے باہر جب آپ نکلے تھے ان تاروں کے بیچ میں سے آوازیں آ رہی تھیں، اس طرح کی آواز، اور بڑی خطرناک قسم، انتہائی دل کو دہلا دینے والی آوازیں تھیں۔ بہت ساری مثالیں، بہت ساری چیزیں۔ تو جہنم دنیا آخرت ہر چیز میں سے، ہر محل میں سے سب سے خطرناک ترین، سب سے اذیت ناک ترین، سب سے ہولناک ترین جگہ وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس کی آواز کتنی خطرناک ہے، اس لیے فرمایا جو میرے بندے ہیں جن کے لیے میں نے بھلائی کا فیصلہ کر لیا، جنت کا فیصلہ کر لیا، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آواز تک نہیں سنیں گے۔ اس کی تپش اور حرارت تو بہت دور کی بات ہے، اس کی آواز تک۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش و لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟
وہ بلائی والی جگہ میں ہوں گے، جہنم کی آواز نہیں سن سکیں گے، بلائی والی جگہ میں ہر طرح کی عیش و عشرت میں ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، ان کو اس دن بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے. دو باتیں یہاں پر. پہلی بات یہ کہ ان کو اس دن بڑا خوف لائق نہیں ہوگا. سوال یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں خوف کوئی نہیں ہوگا. دوسرے مقام پر آتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر خوف کوئی نہیں اور ملال کوئی نہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک فطری طور پر معاملہ کرنا ہونا اور ایک ہے حقیقی طور پر. فطری طور پر خوف سب کو ہوگا اور اسی خوف کا ذکر قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ اس وقت سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. یہ فطری خوف ہوگا اس وقت کی ہولناک کی. اس وقت جہاں تک اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو اور اپنے رب سے امید کا تعلق ہے تو اس وقت لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مستقبل کا خوف کوئی نہیں ہوگا اور ماضی پر انہیں ملال، جو ان کی زندگی گزری ہوگی اس پر وہ خوش ہوں گے. جو آنے والے دنوں میں ان کے لیے، آنے والے وقت میں ان کو امید لائق ہوگی وہ بڑی اچھی ہوگی. لا يحزنهم، اسی لیے ترجمے میں کہا گیا کہ بڑا بھاری خوف اور غم ان کو لائق نہیں ہوگا. وتتلقاهم الملائکہ. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی فرشتے ان کو لینے آئیں گے. تلقی کہتے ہیں ملاقات کرنے کو، استقبال کرنے کو. فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. جزاکم اللہ. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. یہاں سے اس آیت سے جو ابھی تلاوت ہوئی اس میں اللہ رب العزت قیامت کا ایک نقشہ بیان فرماتے ہیں کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھیے. جب ہم کبھی کسی جگہ، کسی دفتر میں، کسی کمرے میں کلوزنگ کرتے ہیں، جب کسی چیز کو یا بہت ساری چیزوں کو سمیٹتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جتنے کاغذ ہوتے ہیں نا ان سارے کاغذوں کو تہ بتہ اوپر نیچے لگا کر کے جمع کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ایسی بکھرے ہوئے منتشر جو کاغذ ہوتے ہیں انہیں سب کو جمع کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے. اللہ پاک نے اب نقشہ کھینچا ہے اس کائنات کا، اس جہان کا، کہ اس جہان میں آپ کو دریا بھی نظر آ رہے ہیں، خشکی بھی نظر آ رہی ہے، یہاں درخت بھی ہیں، یہاں پتھر بھی ہیں، یہاں پہاڑ بھی ہیں، یہاں ٹیلے بھی ہیں، یہاں صحرا بھی ہیں، یہاں ریت بھی ہے، یہاں مٹی بھی ہے، ہر چیز یہاں پر موجود ہے. لیکن جب قیامت کے برپا کرنے کا ہم فیصلہ کریں گے تو ساری چیزوں کو یوں تے بتے لپیٹ کر رکھ دیں گے، یعنی ہر چیز اپنا کام چھوڑ دے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے زمینوں کا فیصلہ ہے ایسے آسمانوں کا بھی ہے. یہ تے بتے جو فیصلے ہیں اپنا آسمان ہے، یہ سارے کے سارے آسمان بھی لپیٹ دیے جائیں گے. فرمایا جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، یعنی مختلف فائلز، مختلف کاغذات بکھرے ہوئے، وہ جب جو ہے وہ ایک اس کا پلندہ جب ان کو ہم سمیٹنا چاہتے تو اکٹھا کر لیتے. فرمایا ایسے ہی ہم آسمانوں کو بھی یوں کر کے لپیٹ دیں گے. کما بدأنا اول خلق نعید. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو آسمان ہیں، یہ جو 7 زمینیں ہیں، یہ اپنے وجود کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے پہلے سے ہی 7 زمینیں 7 آسمان نہیں تھے، بلکہ اللہ نے انہیں ایک مادے سے تخلیق فرمایا، پھر ایک زمین بنائی، اس کے اوپر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، ساتویں، اور 7ویں زمین کے اوپر ایک کثیر تعداد میں مخلوقات کو آباد کیا. ایسا نہیں ہے کہ اس سے نیچے جتنی زمینیں ان کے اوپر مخلوقات نہیں ہیں، وہاں پر بھی ہے. ایسے ہی اوپر آسمان لگائے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. یہ جو پہلا آسمان سورج سے، روشنیوں کے کمکموں سے ہمیں جگمگاتا مزین نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا ہی آسمان ایسا ہے، دوسرے تیسرے آسمان میں کچھ نہیں ہے. وہاں پر بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہاں پر بھی اللہ کے اسی طرح تزئین کے بہت سارے سامان ہیں. اتنی آسمان کی اب اللہ نے اسی کا نقشہ کھینچا کہ ہم قیامت کے دن ان آسمانوں کو لپیٹ کر ایسے رکھ دیں گے کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ جس طرح کہ ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے. پہلے لپیٹیں گے، لپیٹنے کے بعد اب یہ کچھ بھی نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے. اب ان کو دوبارہ سے بنائیں گے، ان کو دوبارہ سے
اس سے پتہ چلا کہ قیامت جب برپا ہوگی تو زمینوں اور آسمانوں کو ختم کر دیا جائے گا. یہ جو اس کائنات کے زمین و آسمان ہیں ان کو ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت ایک نئی کائنات نیا جہان پیدا فرمائے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کیسے کریں گے، تو جس نے پہلی دفعہ کیا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا، یہی تو بات اس نے سمجھائی ہے. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ویسا ہی ہم دوبارہ اس کو لوٹا دیں گے. وعدن علینا، فرمایا یہ وعدہ ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے جس کو اللہ پورا کر کے رہیں گے. انا کنا فاعلین، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. اگلی آیت فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. اس آیت کا ذرا مفہوم ذرا سمجھ لیجئے، پھر ترجمہ آپ کو آسانی سے. دیکھیے زبور کا بنیادی معنی ہے نصیحت والی کتاب، نصیحت والی. اس کا جو مخصوص معنی ہے مراد ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور عمومی معنی بھی ہو سکتا ہے. اگر مخصوص مراد ہو اس سے مراد پھر وہ کتاب ہوگی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور وہ نصیحت کی کتاب تھی. اور اگر اس سے عمومی معنی لیا جائے تو پھر تمام آسمانی کتابیں زبور ہی کہلائیں گی، کیونکہ ان تمام کے اندر اللہ کی طرف سے نصیحت کی باتیں ہیں. خواہ وہ صحیفے ہوں خواہ وہ چاروں آسمانی بڑی کتابیں ہوں، سب کے سب زبور کہلائیں گے کیونکہ وہ نصیحت کی. اب اللہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے نصیحت کی کتاب میں، نصیحت کے باب میں، نصیحت کے عنوان پر جو بات اتاری تھی، جو کلام اتارا تھا، جو گفتگو اتاری تھی یا جو لکھی ہوئی تحریر اتاری تھی، اس کے اندر ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ ہم زمین کا وارث اپنے بندوں کو بنائیں گے. پہلی بات سمجھ آ گئی، زبور کا معنی سمجھ آ گیا. دوسرا اس آیت کریمہ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان الارض، کہ ہم زمین کا وارث بنائیں گے. اس زمین سے مراد کیا ہے؟ عمومی معنی جو بہت سارے لوگوں نے لیا ہے وہ لیا ہے اس کائنات، یہ جو جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کائنات کے اندر جو زمین موجود ہے یہ زمین مراد ہے. لیکن جو جمہور اور محققین کی رائے ہے وہ یہ نہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ ان الارض سے مراد یہاں پر وہ خاص زمین ہے جسے جنت کی زمین اور جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے باب میں، نصیحت کی کتاب میں، تورات کے بعد جو نازل ہونے والی کتاب کی زبور، اس میں یا مطلقاً عموماً تمام نصیحت کی کتابوں میں آسمانی وحی کے اندر یہ بات لکھ رکھی تھی کہ ہم جنت کا وارث اپنے بندوں کو بنائیں گے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک جنت کا وارث میرے بندوں میں سے جو نیک ہوں گے وہی بنیں گے. اس سے مراد واضح طور پر یہی ہے کہ اس سے جنت ہی مراد ہے، جنت کے سوا کوئی زمین مراد. جہاں تک رہا فرقہ باطلہ کا، تو بہت سارے لوگ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ چونکہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. اور یہ جو ارض مقدس شام میں موجود مسجد اقصیٰ ہے اس کی تعمیر کرنے والے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو فرقہ باطلہ یعنی فرقہ باطلہ سے مراد یہود اور یہود کے جتنے بھی اعلی کار ہیں اور جو ان کے پروردہ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون سے مراد یہاں پر اس زمین سے مراد ارض مقدس ہے. ارض مقدس ہے کیونکہ ارض مقدس کے بانی مبانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. اور سلیمان علیہ السلام چونکہ ہمارے پیشوا تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے جو ہے وہ مذہبی رہنما تھے، اس لیے اس زمین کے اصل وارث ہم ہیں. مسلمان اس پر قابض ہیں. مسلمان اس پر کیا ہیں؟ قابض ہیں. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھیا اس آیت کریمہ میں ارض مقدس تو مراد ہی نہیں ہے. ارض مقدس تو مراد ہی ٹھیک ہے. البتہ اگر آپ مراد لیں بھی تو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ارض مقدس کے وارث آپ نہیں بن سکتے.
آپ پھر بھی نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ارض مقدس کو آباد کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، ارض مقدس کو آباد کرنے والے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ آپ اولاد اسحاق میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ مسلم تھے، اور سماکم المسلمین، انہوں نے ہی مسلمانوں کا نام مسلمان رکھا ہے۔ یعنی مسلمان سے مراد ہر وہ شخص جو اللہ کا فرمان بردار ہوگا، نبی کا اطاعت گزار ہوگا، وہ مسلمان ہے۔ اور تم اللہ کے فرمان بردار بھی نہیں ہو، رسول کے اطاعت گزار بھی نہیں ہو، تو تم مسلمان کہے گے؟ تم مسلمان ہو نہیں سکتے، اور جب تم مسلمان نہیں ہو تو اس ارض مقدس کے وارث مسلمان ہوں گے۔ قرآن پاک نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے یہاں اسلام ہے، اور اسلام ہی وہ لقب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو دیا، وہ سماکم المسلمین۔ اس لیے اگر یہ مراد ہو بھی، اول تو ہے ہی نہیں، اول تو ان الارض یرثها سے مراد ارض مقدس ہے ہی نہیں، اس سے مراد جنت ہے۔ لیکن اگر آپ کو شوق ہی ہے اس سے مراد لیں تو پھر بھی آپ اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اس کے مصداق تو پھر بھی مسلمان بنتے ہیں۔ چلیے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کیونکہ ارض مقدس اس لیے نہیں ہو سکتی، ارض مقدس اس لیے نہیں ہو سکتی۔ اس آنے والی آیت کریمہ کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی ارض مقدس مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والی آیت میں یہ ترجمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں تبلیغ ہے۔ کون سی عبادت کرنے والے؟ توجہ، اس عبادت کرنے والے سے مراد یہ نہیں جو ہم عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کرنے والے سے مراد وہ معبودان باطلہ جن کی پرستش کی جاتی ہے، تو وہ جو پرستش پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، ان کے لیے اس میں تبلیغ ہے، ان کے لیے اس میں پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ بھائی تم جس راستے پہ جا رہے ہو یہ راستہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ کعبہ کی طرف نہیں، یہ راستہ تو کسی اور طرف جا رہا ہے، اس لیے اس راستے کو چھوڑو۔ اور تمہارے لیے نصیحت، پیغام، یہ جملہ یہ دے رہا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ جنت کے مستحق وہی ہوں گے جو میری عبادت کرنے والے ہوں گے، غیر کی پوجا کرنے والے جنت کے وارث ہیں۔ ارض شام کہاں سے آ گئی؟ ارض شام کیا تم اب یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھائی ارض شام جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگی، غیر کی پوجا کرنے والوں کے لیے ہوگی؟ اتنی بےہودہ بات ہے، حالانکہ تم خود بھی اس کے قائل نہیں ہو۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد ارض شام نہیں ہے۔ بہرحال آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ پیغام دیا ہے، یہ نصیحت دی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، اوپر بیان ہوا نا، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے ہم اعمال ثواب لکھیں گے، اور جو لوگ نہیں کریں گے ان کے لیے ہم نے حرام علی قریۃ اہلکنا، ان کے لیے ہم نے دوبارہ لوٹنا حرام کر دیا جب تک قیامت نہیں آتی، یا ان کے لیے ہدایت حرام کر دی ہے، چونکہ انہوں نے اپنی توفیق ایمان سلب کروا لی ہے، توفیق ایمان چھنوا لی ہے، تو اب انہیں ایمان نہیں ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں سمجھایا یہ گیا کہ جو لوگ ایمان کی توفیق سے محروم ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ کہ سن رکھو کہ جنت کے وارث صرف اہل ایمان ہوں گے، جو اہل ایمان نہیں ہوں گے وہ جنت کے وارث، بات ختم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بھیجا ہے۔ توجہ جی، یہاں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ رحمت کا معنی کیا ہے، اور وما ارسلناک کا مخاطب کون ہے؟ وما ارسلناک کا مخاطب بالکل واضح صریح صاف بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اب اگلی بات، رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، رحمت کی نسبت انسانوں کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جب رحمت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جیسا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، تو جب رحمت کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس وقت اس سے مراد احسان ہوگا۔ کیا ہوگا؟
میرا احسان تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے. ظاہر ہے ساری کائنات اللہ کے احسان کی مرہون منت ہے. اللہ کا احسان ہے نا, ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے, کائنات کا کوئی حق نہیں تھا, کسی مخلوق کا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے, اس نے مخلوقات کو پیدا کیا, انہیں رزق دیا, انہیں سانسیں دی, انہیں جینے کا سلیقہ سکھایا, شعور سکھایا, انہیں کے لیے اسباب پیدا کیے, ضروریات پیدا کی. اللہ کا احسان ہے. ان رحمتی, رحمت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی کیا ہوگا؟ احسان. رحمت کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوگا رقت, مہربانی, شفقت, نرم دلی, پیار, محبت, الفت. جو اس کے ہم معنی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے, یا جو صورتیں ہیں وہ ساری کے ساری اس میں شامل ہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, العالمین. عالم کس کو کہتے ہیں؟ ایک عالم ہوتا ہے, ایک عالم ہوتا ہے. عالم جاننے والا, عالم جہان. جہان کیا ہے؟ دیکھیے, ہم اس دنیا کو بھی جہان کہتے ہیں, اس جہان سے اس جہان میں جانا کہتے ہیں. لیکن محققین, علماء, مفسرین اور مدققین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات رنگ و بو میں, جس میں ہم جی رہے ہیں اور جس میں ہم نہیں جی رہے, ساتوں زمینوں کے نیچے یا ہر زمین کے درمیان, ہر آسمان کے درمیان, اور اس عالم کے یا اس جہان کے ختم ہونے کے بعد ایک اور عالم, ایک اور جہاں, جسے برزخ کا جہاں کہا جاتا ہے, جسے محشر کا جہاں کہا جاتا ہے, جسے جنت یا جہنم کا جہاں کہا جاتا ہے. ہر ایک جہاں کی زندگی, ہر ایک جہاں کا نظام, ہر ایک جہاں کی صورت الگ الگ ہے. اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ جہان ایک نہیں ہے, بلکہ سینکڑوں بھی نہیں ہیں, یہ ہزاروں جہان ہیں. کتنے؟ ہزاروں جہان ہیں. اب اس ہزاروں جہان میں ذرا تفصیل یوں سمجھیے کہ بعض حضرات نے ہر مخلوق کو ایک جہان سمجھا ہے. جیسے انسان ایک مخلوق ہے, اس کے افراد اربہ ارب دنیا سے چلے گئے, موجود اربوں میں ہیں, آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں اس جہان کے اندر پتہ نہیں کتنے انسان اور پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے انسان ایک جہان ہے, جنات ایک جہان ہے, ملائکہ ایک جہان ہے, چیونٹیاں ایک جہان ہیں, حشرات الارض میں بے شمار حشرات الارض ہیں, سارے الگ الگ جہان ہیں. پرندوں میں بے شمار پرندے, ہر پرندے کی جنس کا الگ الگ جہان ہے. اس لحاظ سے جتنی بھی مخلوقات ہیں, ذرات ہیں, ان کی الگ جہان ہے, ریت ہے اس کی الگ جہان, اس کا الگ جہان ہے, مٹی ہے اس کا الگ جہان ہے, پتھروں کا الگ جہان ہے, اشجار کا الگ جہان ہے, ابحار کا الگ جہان ہے, تو سمندر, ہر چیز کا الگ الگ جہان. تو یاد رکھیے کہ اس لحاظ سے ہزاروں جہان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے, یعنی ہزاروں مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی. اب ان مخلوقات کی تعداد کتنی ہے؟ مخلوقات کی, جنس کی, اس کے افراد کی نہیں, جنس کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا جیسے انسان ایک جنس ہے, ہاں جی, اور چیونٹیاں ایک جنس ہیں, ہاتھی ایک جنس. تو یہ جو اجناس ہیں, جنس ہیں, ان میں سے ہر جنس کے افراد کتنے ہیں, اس پر تو بحث ہی نہیں. خود اجناس کتنی ہیں اس بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ کہ 4000 مخلوقات ہیں. کچھ دیگر حضرات کہتے ہیں کہ 10,000 مخلوقات ہیں. کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ 6000 مخلوقات سمندر کے اندر ہیں, 4000 مخلوقات سمندر سے باہر ہیں. کچھ کی رائے یہ ہے 18,000 ٹوٹل مخلوقات ہیں. یہاں تک کہ بعض حضرات نے جو مخلوق کی تعداد بتلائی ہے مخلوقات کی, وہ 80,000 سے متجاوز ہے. جن سے شے کی تعداد وہ 80,000 سے زائد ہے. ایک ایک مخلوق کی جو تعداد گن کر کے بتائی گئی وہ 80,000 سے زائد. اس لحاظ سے اگر آپ کہیں تو پھر عالمین کا معنی یہ ہوگا کہ 80,000 سے زائد مخلوقات, 80,000 سے زائد مخلوقات کے کو عالمین کہا جاتا ہے. اب اتنی بات سمجھا دی. اب میں مزید اس پہ بات نہیں کرتا, میں اب آیت کریمہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین,
تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. کون سے عالمین کا؟ انہی 80,000 سے زائد عالمین کا رب ہے. اس میں تمام عالم موجود ہیں. جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. جو نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، نہیں بولتے وہ بھی شامل ہیں. جو بے جان ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو جاندار ہیں وہ بھی شامل ہیں. جو اڑنے والے ہیں، جو رکنے والے ہیں، جو بہنے والے ہیں، وہ چلنے والے ہیں، سبھی شامل ہیں. تو جیسے اللہ رب العزت رب العالمین ہیں تمام جہان والوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام جہانوں کے لیے کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. اب اس رحمت بنا کر جو بھیجا ہے دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے رحمت ہیں. آپ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رقیق القلب ہیں. اس پوری کائنات میں، تمام جہانوں میں سب سے زیادہ رقیق القلب، سب سے زیادہ رحیم القلب، سب سے زیادہ مشفق، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ محسن، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ الفت کرنے والے، رکھنے والے، سب سے زیادہ پیار دینے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ کسی پر ترس کرنے والے یا مخلوق کا خیال کرنے والے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے بڑھ کر، آپ جیسا، آپ کے قریب کوئی اتنا مشفق مہربان ہو ہی نہیں سکتا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے، سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ کا تنویر مجسم جسم ہے، یہ جسم ہی ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے اتنی رقت، اتنی نرمی، اتنی شفقت اور اتنی مہربانی ڈال رکھی ہے کہ آپ ہر چیز پر رحم کرنے والے ہیں، ہر چیز پر مہربانی کرنے والے ہیں. وہ دیکھیے ایک ہرنی ہے، شکایت لے کر آتی ہے، اس کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ اونٹ ہے، وہ شکایت لاتا ہے، اس کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. مزدور ہے، اس کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہاں جی، اسی طریقے سے دیگر جانوروں کا ذبح ہے، گو ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار واقعات. اس وقت واقعات بیان کرنا مقصود نہ ہے اور نہ یہاں کرنے چاہیے. صرف یہاں مدعا سمجھیں، قرآن کا اسلوب سمجھیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ نفس محمد، جسم محمد، جسد مطہر وہ مخلوقات کے لیے رحمت ہے. مخلوقات کے لیے. اس لیے اس لفظ کا عمومی معنی جو حضرات بڑی گہرائی سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سراپا رحمت ہیں. آپ سراپا کا معنی کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا وجود آپ کا کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کا ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے رحمت بنایا ہے. اللہ نے آپ کو، معنی یہ ہوا کہ آپ ذریعہ رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے. تمام جہانوں کے لیے ذریعہ. اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ معنی پہلے معنی سے زیادہ بڑا ہے. یہ معنی پہلے معنی سے زیادہ بڑا ہے. کیسے؟ کہ اللہ نے آپ کے وجود اطہر کو زمین والوں کے لیے بھی، آسمان والوں کے لیے، چرند پرند، شجرات، حجرات، نباتات، ہر چیز، جمادات، ہر چیز کے لیے اللہ نے حضور کو ذریعہ بنایا ہے رحمت کا. اس کائنات میں جتنی بھی رحمت بکھری ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اللہ رب العزت رحیم ہے اس جہان کے لیے، اس جہان کے اعتبار سے. رحمان ہے اس جہان کے اعتبار سے. یہاں رحیم ہے، اللہ مومن کو بھی، کافر کو بھی دے رہے، اپنے کو بھی دے رہے ہیں، بیگانے کو بھی دے رہے ہیں، ماننے والے کو بھی دے رہے ہیں، نہیں ماننے والے کو بھی دے رہے ہیں. یہ اللہ کی جو صفت رحیمیت ہے، اس کے نزول کا سبب محمد کریم سے سنا. اللہ کی صفت رحمانیت کا سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب غور کیجیے، اس جہان میں
آدم علیہ السلام سے پہلے، آدم علیہ السلام نہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے جتنی مخلوقات آباد ہوئیں، کیوں آباد ہوئی؟ اس لیے کہ اس جہاں کو مزین کرنا ہے، اور مزین کر کے ساری مخلوقات کو آباد کر کے آخر میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا ہے، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، حدیث پر جرا موجود ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست بات ہے کہ اگر آپ کو کائنات میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو سجاتا ہی کیوں؟ یہ جو جملہ ہے نا کہ کائنات کو سجاتا ہی کیوں، لما خلقت الافلاق، اس کائنات کی رنگینیوں کو بناتا ہی کیوں؟ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو ایک ماں کے دل میں محبت ہے کہ وہ جانور ہی کی صورت میں ماں کیوں نہ ہو، اگر اس کا بچہ اس کے قدم کے نیچے آ گیا اور اس نے قدم اٹھایا ہو تو اس وقت تک قدم نہیں رکھتی وہ ماں جب تک کہ بچہ نیچے سے ہٹ نہیں جاتا۔ یہ اس ماں کے دل میں رحمت جو آئی ہے، یہ رحمت محمد کریم کی وجہ سے آئی۔ آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو یہ ماں دنیا میں آتی، جب یہ ماں ہی نہ آتی تو رحمت کہاں سے آتی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میرا احسان تمام جہانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ جو اللہ کا احسان تمام جہانوں کو گھیرا ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟ بولیے نا، سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے تحقیق، اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے انسان کو پیدا کر کے نہیں، انسان کو پیدا کر کے نہیں، اس کو آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کا دل دماغ بنا کر نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا کب؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، اور رسول کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت پورے جہانوں کو گھیرے ہوئے، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی کون سی ہے؟ رحمت بمعنی احسان، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی کون سی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور آپ کی بعثت اللہ کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا احسان۔ اس لحاظ سے اگر یوں کہا جائے کہ اللہ نے اس کائنات میں جتنے احسانات فرمائے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے دونوں معنی، ایک معنی یہ ہے آپ سراپا رحمت ہے، آپ کا وجود اطہر رحمت ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی بعثت رحمت ہے، یعنی آپ کی نبوت رحمت ہے، آپ کی نبوت۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک ذات محمد، ایک رسالت محمد۔ ذات محمد کے لحاظ سے بھی آپ رحمت ہیں، اور رسالت محمد کے لحاظ سے بھی آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرما دیجئے مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم کو چاہیے کہ تم فرمان بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، محبوب آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے بس اگر یہ لوگ منہ پھیر دیں گے تو کہہ دیجئے کہ میں نے آپ سب کو یکساں سے آگاہ کر دیا، یعنی برابر سب کو سمجھا دیا۔ بارش جب برستی ہے تو پوری زمین پر ایک جیسی برستی ہے، میں نے سمجھانے کا انداز سب کے لیے برابر تھا، سب کے لیے ایک سا میں نے سمجھا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے معلوم نہیں ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب آنے والی ہے یا دور ہے۔ تم خواہ مجھ سے لڑ رہے ہو، یعنی قیامت کا مجھے علم نہیں ہے کہ کب آنے والی، جلدی ہے یا دور ہے۔ ہاں جی، کوئی یعنی مخصوص وقت مجھے معلوم ہے، ویسے نشانیاں معلوم ہیں وہ بتا دیے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، فرمایا کہ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی وہ واقف ہے، یعنی اللہ۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، یعنی یہ دنیا۔ قل قال رب احکم بالحق، محبوب آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یہ دعا ہے اور دعا میں دھمکی ہے، یہ دعا ہے اور دعا میں کیا ہے؟ دھمکی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرما دیا کہ محبوب اب آپ کہہ دیجئے
آپ نہیں کہنا چاہتے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی دھمکی ہے۔ قال رب احکم بالحق، محبوب آپ کہہ دیجئے اے پروردگار ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ تو لہذا ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فیصلہ